بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاک ایکسکلوسیو ٹی وی۔ آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں سماجی اقدار کی تنزلی اور معاشرے میں خواتین کے کردار پر ایک سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس کا مین مقصد یہ تھا کہ معاشرے میں خواتین صحافی اور خواتین کے خلاف کس طرح کی زبان استعمال ہو رہی ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن تھے، جبکہ تقریب میں ایس ایس پی شیلا قریشی، جی ایم جمالی، آرٹس کونسل کے صدر محمد احمد شاہ، قاسم سمرو، سینیٹر عبدالحسیب خان، حمیرہ اور صحافیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود تھی، جس میں خواتین کی بھی ایک بہت بڑی تعداد تھی، وہ خواتین جو صحافت میں مختلف مراحل میں کام کر رہی ہیں۔ اس موقع پر مقررین نے کہا کہ خواتین ہمارے معاشرے کا ایک اہم جز ہے اور صحافت میں بھی وہ بھرپور طریقے سے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ سوشل میڈیا اور ڈراموں میں جس طرح عورتوں کو دکھایا جا رہا ہے وہ غلط بات ہے، اس کی درستگی ہونی چاہیے اور خواتین کے کردار کو مضبوط بنانا چاہیے۔ سوشل میڈیا پر جس طرح خواتین کے خلاف مہم چلائی جاتی ہے وہ بھی بہت غلط بات ہے۔ خواتین کی روک تھام کے لیے اس حکومت کو اس پر کام کرنا چاہیے تاکہ خواتین کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو آتا ہے اس کو روکا جا سکے۔ آرٹس کونسل اس طرح کے پروگرام کی ہمیشہ حوصلہ افزائی کرتا ہے اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آرٹس کونسل میں خواتین کو وہ تمام حقوق حاصل ہیں جو معاشرے میں ہونے چاہیے۔ اس موقع پر مختلف مقررین نے کہا کہ اس طرح کے تقریبات سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری خواتین کس طرح کام کر رہی ہیں۔ آئیں آپ کو دکھاتے ہیں اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے کیا کہا۔ کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ یہ ہر انسان کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے اور یہ ہماری سوسائٹی کے لیے از ویری امپورٹنٹ، اسپیشلی جو ٹاپک ہے اور آج کل کے جو ماحول ہے اس وقت ملک میں چل رہا ہے اس پہ بھی میں کوشش کروں گا کہ اس پورے سیشن کو پولیٹیسائز نہ کروں، کوئی سیاسی گفتگو سے میں اوائڈ کروں، بٹ اگین ڈیگریڈنگ سوشل ویلیوز از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹاپک۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی معاشرے میں اگر کسی سوسائٹی کو آگے بڑھنا ہے، سوسائٹی کو بہتر ہونا ہے تو یہ ڈپینڈ ہی اس پہ کرتی ہے سوشل ویلیوز پہ۔ اگر ہم نے اپنے ان سوشل ویلیوز کو جو کہ پہلے بہت بہتر تھیں، کافی دنیا میں جیسے لوگ کہتے ہیں جی کہ سوسائٹی میں پہلے جو ہے ممالک یا سوسائٹیاں ترقی کرتی ہیں، زیادہ آگے بڑھ رہی ہیں، لیکن جو سوشل ویلیوز ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پہلے کی نسبت میں سب سے زیادہ بہتر تھیں، ڈے بائی ڈے ہماری انفارچونیٹلی ورسٹ ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ چیزوں میں ہم ترقی کر رہے ہیں یا پوری دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن کچھ چیزوں میں ہم لوگ پیچھے ہوتے جا رہے ہیں۔ اور میں صرف اس میں پاکستان کی بات نہیں کروں گا، یہ فنومینا پوری دنیا میں ہے، لیکن خاص طور پہ پاکستان میں کچھ عرصے میں جو سوسائٹی میں چیزیں آئی ہیں اس کے ڈفرینٹ وجوہات ہیں۔ آپ سب لوگوں نے مختلف پہلو اس پہ ڈسکس کیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سوشل ویلیوز ڈیفینیٹلی اٹ اسٹارٹس وتھ دا فیملی اینڈ دا پیرنٹس۔ پہلے تو جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ گھر کا ماحول کیسا ہے۔ گھر کا ماحول صرف یہ نہیں کہ گھر پہ باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ بڑی بہتر طریقے سے، لیکن فادر اینڈ مدر کا آپس میں ان کا کس طرح سے وہ ماحول دیکھتا ہے کہ کیا گھر میں اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس پہ بچے کے ذہن پہ کیا اثر ہوتا ہے، اگر اچھے ماحول میں گھر چل رہا ہے تو اس پہ کیا اثر ہوتا ہے۔ پھر ڈیفینیٹلی اٹ گوز ود دا اسکول، اسکول میں کیا ماحول ہے، اسکول میں ایٹماسفیئر کیسا ہے۔ پھر ڈپینڈ آن فرینڈس کہ اس بچے کو کہ آپ کس طرح دوست ہے۔ کیا میں سمجھتا ہوں ایک اور چیز یہ کہ آج کل جتنا ہم سب لوگ بزی ہو گئے ہیں اپنی پوری لائف میں، شاید ہم اپنے بچوں کو اتنی اٹینشن نہیں دے پاتے ہیں۔ کیا ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ جی ہمارے بچوں کے دوست کون ہیں؟ کیا ہم ان کے اسکول میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ جی کس ماحول میں وہ رہ رہے ہیں، ٹیچرز کے ساتھ ان کا کیا انٹریکشن ہے، اور بچوں کی اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں، ہم ایکٹیویٹیز پہ کیا غور کرتے ہیں۔ پھر آج کل
حالانکہ ٹیکنالوجی کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ٹیکنالوجی کے فائدے بہت ہیں, نقصانات کم ہیں, لیکن نقصانات ہیں. کچھ لوگ ٹیکنالوجی کے فائدے سے بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ اس کے جو ٹیکنالوجی کے نقصانات ہیں اس کے زد میں بھی آ جاتے ہیں. جو بچوں کو ہم گیمز لے کر دے رہے ہیں گھروں میں, کیا ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو کس قسم کی گیمز ہیں؟ کافی گیمز جو ہیں پاکستان میں الاؤڈ ہیں, لوگ کھیل رہے ہیں بچے, لیکن وہ دنیا میں کافی ملکوں میں ان پہ بین لگا ہوا ہے. لیکن ہمارے بچے وہ گیمز کھیل رہے ہیں, اور اس گیم میں کتنا وائلنس کا عنصر شامل ہے, لینگویج کا کیا اس میں عنصر شامل ہے. تو یہ ساری ہماری جو ہے اس تربیت پہ شامل ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اگر پیرنٹس, جو پہلا اسٹیج میں نے بتایا کہ جی پیرنٹس اگر پہلے ہی تھوڑا اپنے بچوں کے لیے ٹائم نکال کر ان چیزوں کو دیکھیں تو وہ چیزیں بہتر ہوں گی. اور ڈیفینیٹلی پھر میں جب سوشل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح کے انٹرٹینمنٹ کے ڈرامے ہیں یا موویز ہیں, اس میں آپ دیکھیں کہ آج کل پہلے تو بڑا کنٹرول ہوتا تھا, لیکن آج کل کافی ایسی پلیٹ فارمز موجود ہیں جہاں پہ کسی بھی قسم کی آپ ویڈیو یا مووی دیکھ سکتے ہیں, لائک جو سیزنڈ موویز ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اب وہ کیا وہ بچے کے لیے وہ تربیت میں جو نکلیں گے, اگر آپ نے کسی ولن کو اپنا رول ماڈل بنا دیا تو وہ اس طرح آ جائے گا. سوشل ویلیوز جی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمارے معاشرے میں پاکستان کافی ملکوں سے بہت بہتر ہے. ہمارے معاشرے میں پیرنٹس کے لیے خاص طور پر وہ چیزیں بھی اب کافی جگہوں پر تھوڑی چینج ہوتی جا رہی ہیں. کچھ ویسٹ اس پہ بھی اس کے اوپر اثر آ رہا ہے, لیکن پیرنٹس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اس معاشرے میں اولڈ ایج ہاسٹلز میں جمع کرا دیتے ہیں. یہ کلچر الحمدللہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہے, لیکن اب شہروں ماحول میں لے جائیں. لیکن اگر میں نے اپنی اولاد کے ساتھ اتنا ڈسٹینس بڑھا دیا ہے تو پھر وہ بھی میرے ساتھ کمفرٹیبل نہیں رہ سکیں گے. تو جو آپ کا ٹاپک ہے اٹس ویری واسٹ ٹاپک, اور اس پہ گھنٹوں گھنٹوں ہر ایک ٹاپک پہ بحث ہو سکتی ہے. لیکن اب پھر میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک چیز کو ڈسکس کروں گا کہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے خاص طور پر کہ سوشل ویلیوز میں گورنمنٹس کا کیا رول ہونا چاہیے, گورنمنٹس کتنا اس پہ فوکس کرتی ہیں, اور میں کہتا ہوں میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں. پبلک سروس میسیجنگ جو ہے وہ ہمارے پاس کم ہوتی جا رہی ہے. پوری دنیا میں آپ دیکھیں پبلک سروس میسیجز ہوتے ہیں. ہم ایڈورٹائزمنٹس بھی بناتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ جی جس میں گورنمنٹ کی کہیں نیک نامی ہو اس طرح کے اشتہارات بنائے جائیں, میڈیا میں اس طرح کی چیزیں لکھی جائیں. لیکن کیا ہم نے سوشل ویلیوز